پاکستان اور ورلڈ بینک، جب بھی یہ دو نام ایک ساتھ سنے جاتے ہیں نا، تو ذہن میں فوراً معیشت، مستقبل اور بہت بڑے فیصلوں کی تصویر بنتی ہے۔ تو آج ہم اسی اہم ملاقات کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ آخر ان کی مشترکہ معاشی حکمت عملی ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہے پاکستان جو اپنی معیشت کو پٹری پر لانے کی جدوجہد کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہے ورلڈ بینک، ایک ایسا عالمی مالیاتی ادارہ جو دنیا بھر میں ترقیاتی منصوبوں میں مدد کرتا ہے۔ تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہوتی، یہ ملاقات دراصل ملک کے معاشی مستقبل کی سمت طے کرتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر ان کا مشترکہ پلان ہے کیا، اور اس سے بھی اہم بات، اس کا پاکستان کے لیے مطلب کیا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیاد کی جس پر یہ ساری پارٹنرشپ کھڑی ہے، اور وہ ہے پاکستان کا اپنا ریفارم ایجنڈا۔ اسے ایک ہوم گرون پروگرام، یعنی ایک مقامی پروگرام کہا جا رہا ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا، ہوم گرون، یہ بہت اہم ہے۔ خود وزیراعظم شہباز شریف کے الفاظ اس پلان کی پوری تصویر دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے اسے ایک ملٹی پرانگڈ، کمپریہنسو، اسٹرکچرل ہوم گرون پروگرام کہا ہے، یعنی ایک ایسا پروگرام جس کے کئی پہلو ہیں، جو ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ یہیں پاکستان میں تیار ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیرپا معاشی استحکام۔ اور یہ جو ہوم گرون پر اتنا زور دیا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کوئی باہر سے تھوپا ہوا پلان نہیں، بلکہ ملک کی اپنی ضرورت کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو بھاری بھرکم لفظ ہے اسٹرکچرل ریفارمز یا ساختی اصلاحات، اس کا سادہ زبان میں مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس کے دو بڑے ٹارگٹ ہیں۔ پہلا، ایسی گروتھ لانا جس سے جابز پیدا ہوں، بہت ساری جابز، اور دوسرا، انویسٹرز کا اعتماد بحال کرنا تاکہ وہ یہاں پیسہ لگائیں۔ بس اتنا سادہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات۔ اب آتے ہیں اس پارٹنرشپ کے دوسرے اہم حصے کی طرف، یعنی ورلڈ بینک۔ دیکھیں، ورلڈ بینک صرف پیسے یا قرض دینے والا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت پرانا اور طویل عرصے کا ساتھی رہا ہے، اور ان کے اس تعلق کی بنیاد ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ پر ہے۔ اسے کہتے ہیں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک، یا شارٹ میں CPF۔ اب یہ ہے کیا؟ اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک 10 سال کا روڈ میپ ہے، ایک پورا منصوبہ جو یہ بتاتا ہے کہ ورلڈ بینک آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کی ترجیحات کے مطابق کہاں اور کیسے مدد کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مدد کن شعبوں میں دی جائے گی؟ لسٹ کافی لمبی ہے اور بہت اہم ہے۔ اس میں مضبوط انفراسٹرکچر بنانے سے لے کر زراعت، ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اور توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ ساتھ ہی ہیومن کیپٹل، یعنی لوگوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور مالیاتی اصلاحات پر بھی فوکس ہے۔ اور ان سب کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹریٹجی تو بن گئی، کاغذوں پر سب کچھ آ گیا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اب بات یہاں سے پلاننگ سے ایکشن کی طرف جاری ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک 3 نکاتی ایکشن پلان پر اتفاق ہوا ہے۔ نمبر 1، جو ترجیحات طے ہوئی ہیں نا، ان پر فوراً اور تیزی سے کام شروع کیا جائے، کوئی تاخیر نہیں۔ نمبر 2، ایک مضبوط نگرانی کا نظام بنایا جائے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کام کہاں تک پہنچا۔ اور نمبر 3، جو سب سے اہم ہے، راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں انہیں فوری طور پر ہٹایا جائے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اہداف اور ورلڈ بینک کا طریقہ کار ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کا فوکس ہے جابز پیدا کرنا، تو ورلڈ بینک کہتا ہے اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے وسائل کو استعمال کیا جائے۔ پاکستان کو سرمایہ کاروں کا اعتماد جیتنا ہے، تو ورلڈ بینک مضبوط پارٹنرشپ پر زور دے رہا ہے۔ اور جب بات آتی ہے ساختی اصلاحات کی، تو ون ورلڈ بینک گروپ اپروچ اپنائی جائے گی، مطلب ورلڈ بینک کے سارے ادارے ایک ٹیم بن کر کام کریں گے۔ اور اس بات کی تصدیق خود ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ورلڈ بینک ورلڈ بینک گروپ اپروچ کے ذریعے اس تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے، یعنی یہ صرف ایک ادارے کا نہیں بلکہ پورے گروپ کا مشترکہ عزم ہے۔ تو آخر میں اس ساری بات کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ جو مضبوط ہوتی پارٹنرشپ ہے، اس کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ اس پوری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، یہ ایک ایسی گہری پارٹنرشپ ہے جس کا سارا فوکس بڑے بڑے اصلاحاتی منصوبوں کو صرف کاغذوں سے نکال کر تیزی کے ساتھ اور بڑے پیمانے پر حقیقی نتائج میں بدلنا ہے۔ بات اب صرف پلانز کی نہیں بلکہ ان کے اصل اثر کی ہو رہی ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا اور آخری سوال،
کیا یہ متحدہ پلان واقعی معاشی اصلاحات کو ایک ایسی خوشحالی میں بدل پائے گا جو سب تک پہنچے؟ کیونکہ دیکھیں، منصوبہ تو بن گیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوگا، اس پر عمل درآمد کا، اور اسی پر سب کی نظریں جمی رہیں گی۔